بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام راز کی بات ڈاکٹر نعمان کے ساتھ میں خوش آمدید. 2018 کے پیپٹا الیکشنز کے بعد فزیو تھراپی کمیونٹی بظاہر تقسیم ہو گئی. اس کے اتحاد کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ فزیو تھراپی میں داخلہ لیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن اداروں میں داخلہ لینا چاہیے اور کن اداروں سے بچنا چاہیے؟ پیپٹا الیکشنز کے بعد فزیو تھراپی کمیونٹی کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے؟ پاکستان میں فزیو تھراپی کا شعبہ اپنے عروج کی جانب گامزن ہے یا زوال کی طرف سفر کر رہا ہے؟ اس طرح کی اور بہت سی راز کی باتیں آج ہم جانیں گے اپنی نہایت ہی قابل احترام میڈم ڈاکٹر ام البنین صاحبہ سے. میڈم جنرل ہاسپٹل لاہور میں ہیڈ آف فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میڈم پریزیڈنٹ ہیں پیپٹا پنجاب کی. تو میڈم ویلکم ٹو دا شو. نعمان، ہم ریئلی گریٹفل ٹو یو کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور آج ہم جو ہے وہ بہت یوزفل انفارمیشن جو ہے نا وہ شیئر کرنے والے ہیں ہمارے جو ینگ فزیکل تھراپسٹ ہیں جو کہ ریئلی فرسٹریٹڈ ہیں. تو آئی ول پرووائڈ دیم دا انرجی، فل انرجی پروگرام ہے یہ. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا. میم آپ ہمیں یہ بتائیں گی کہ 2018 کے الیکشنز کے بعد فزیو تھراپی کمیونٹی بظاہر تقسیم ہوتی نظر آئی. کیا ایسا ہے اور ہم اس کے اتحاد کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا. کون کہتا ہے کہ فزیو تھراپی کمیونٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوئی ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ فزیو تھراپی کمیونٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوئی ہے. ہم سب ایک ہیں اور ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم اپنے پروفیشن کے لیے وی آر کیپ آن اسٹرگلنگ. چاہے کوئی کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، تو اٹس آل کہ ہم جو ہے نا وہ ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، جو کہ تو وہ شو کرتی ہے کہ ہم ابھی اتنے میچور نہیں ہیں، پروفیشنلی ہم میچور نہیں ہوئے ہیں. اگر ہم پروفیشنلی میچور ہوتے تو یہ کبھی بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ نہ ہوتا. 2 سال کی تو بات تھی، ان 2 سالوں میں دیکھ لیتے کہ ہم نے کیا تیر مارا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، ہم نے ون کیا، ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، پھر ہم ونر آئے. میم 2018 کے پیپٹا کے الیکشن میں آپ ریفارمز کی بات لے کے آئی تھیں. آپ کا نعرہ تھا کہ آپ فزیو تھراپی کمیونٹی میں ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں گی. تو الیکشن کے بعد آپ الیکٹ ہوئیں تو آپ نے کیا کیا ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں؟ ان سمپل ورڈز، پروین شاکر کا ایک شعر ہے، جن پہ تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے. بات یہ ہوتی ہے کہ بیٹے یہ سب ایک ٹیم ورک ہے نا، ایک اکیلا بندہ تو کچھ نہیں ہوتا. جب ٹیم ہی نہیں ہے اور وہ ٹیم ہی لٹ پٹ گئی تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ٹیم سے کیا مراد ہے؟ آپ کی اپنی ہی کیبنٹ کے لوگ یا اس سے مراد کوئی اور لوگ ہیں؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں نا، فوراً اسٹے ہوا اور اس کیبنٹ کو فنکشنل نہیں ہونے دیا. اب جیسا کہ ہمارے اوپر ایک یہ الزام لگا کہ ہم نے دھاندلی کیا، تو بیٹے آئی واز ناٹ ان سائڈ ان اے پولنگ اسٹیشن. ہم تو مطلب ہمیں بین کر کے بلکہ وہ سائن بھی کیے گئے، تو آفیشیلی تو ہمیں انہوں نے نومینیٹ کر دیا. اب آپ بعد میں کچھ کنفیوژن ہوئی کہ بھی یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ پھر کورٹ میں چلے گئے. لیکن آپ اسٹے کی بات کر رہی ہیں، تو اسٹے کے بعد آپ کو کام کو اسی طرح آپ کرتے رہے، آپ نے ووٹ بھی بیٹے ہم تو کام کرنے کے لیے آئے تھے. آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو مشرومنگ ہو رہی تھی نمبر 1، اور مشرومنگ کے علاوہ بھی جو ہے وہ 50% پہ ایڈمیشنز ہو رہے تھے. تو ہم نے یہ 2-3 جو ٹارگٹس تھے نا وہ لے کے فیلڈ میں آئے تھے، تو جو کہ اس کو ہم نے کنٹینیو رکھا. آئی وینٹ مائی سیلف ٹو دا چیئرمین جو HEC، اور ان کو جا کے میں نے ان کو بتایا کہ آپ ہماری ایکریڈیشن کونسل ہی بنا دیں جس میں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو قابو کیا جائے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی اب جب سسٹم ہی نہیں ہے، جب وہاں پر اب ہم پولیس تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کے ریزلٹس پھر کیوں نظر نہیں آئے ان 2 سالوں میں؟ بیٹے آئے، میری بات سنیں، اس کے اندر ریزلٹس نظر آئے. دیکھیں 60% لازمی ہو گیا. اب جو بھی کر رہا ہے وہ چھپ چھپا کے کر رہا ہے. لیگلی اٹس ناٹ الاؤڈ.
جو کہ وہ ہوا. 2016 میں ہی یہ فیصلہ دے دیا گیا تھا کہ 60%. لیکن اس کو امپلیمنٹ تو نہیں ہوا نا, لیکن اب ہم نے اس کو انٹیمیٹ کرنا شروع کر دیا تھا تھرو سرٹن چینلز. ابھی بھی لوگ باقاعدہ فیس بک پہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ 50% پہ وہ ایڈمیشن کر رہے ہیں ڈی پی ٹی میں. تو بیٹے بات تو پھر وہی ہے نا کہ جب آپ کا ایک فنکشنل گروپ ہوگا تو وہ اس کو, ہمارا کیا کام ہے کہ گورنمنٹ کو انٹیمیٹ کرنا کہ بھی یہ آپ کی ہدایات کے مطابق یہ بات اس طرح تھی لیکن نہیں ہو رہی. جب وہاں پر لوگ ہی نہیں رہے تو پھر یہ کیسے کام ہوگا. ہمارے فائنینسز کا بھی مسئلہ پڑا. دیکھو میری بات سنو, ہر کام کرنے کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ فائنینسز درکار ہوتی ہیں. کوئی آفس کے لیے کوئی وہ چاہیے تھی, ہمیں اسٹیشنری چاہیے تھی کوئی, بلکہ میرا تو پورا فل فلیج یہ ارادہ تھا کہ ہم اپنا ایک آفس قائم کریں جس میں کہ ہر کوئی یہ جو کیبنٹ ممبرس جو ہے نا وہ آ کے بیٹھے. لیکن وہ مطلب بیڈ لک ہی ہے نا. آپ یہ دیکھیں, میری پہلے بھی آپ سے یہ بات ہوئی ہے کہ ہم ابھی اتنے میچور نہیں ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا کانفلکشن کرتے ہیں. اس کے جو نا براڈ اسپیکٹرم جو ہے نا ریزلٹس ہیں. آپ کے پاس پھر بھی اختیارات مکمل آ گئے تھے تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ پریزنٹ جو پیپٹا کی کیبنٹ ہے وہ کام کرتی نظر نہیں آتی. ایسا کیوں لوگ کہتے ہیں؟ بیٹے اسی بات کا آپ نے خود جواب دے دیا کہ چیئرمین پیپٹا واز ناٹ اے کمپیٹنٹ پرسن ایٹ دیٹ ٹائم, کہ انہوں نے وہ کیوں نہیں جوائن کیا. ان کو وٹ واز دا پرابلم ود دس چیئرمین کہ آپ مطلب اس کو کیا, ہم یہ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن تھے جس میں کہ کروڑوں روپے کا کوئی وہ فائنینسز تھے یا کچھ تھے. اب مجھے تو نہیں پتہ اندر کی باتوں کا کہ ان کے کیا پرابلمس تھے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے نا وہ الیکٹ ہو گئے تھے تو ہمیں کام کرنے دیا جانا چاہیے تھا. میم, پاکستان میں فزیو تھراپی پروفیشن اپنے عروج کی جانب گامزن ہے یا زوال کی طرف سفر کر رہا ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل, پاکستان میں جو فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا پی ایچ ڈی تک پہنچ چکا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ کہ یہاں پہ ہمارا جو ہے نا بہت اچھا جو ہے نا ایجوکیشنلی وی آر ویری اسٹرانگ. لیکن آپ اس کو دو میں ڈیوائڈ کر لیں نا. ایک جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ گروم کر گیا, ایک گورنمنٹ سیکٹر ہے جو کہ ابھی جو ہے اس میں ڈی پی ٹی کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. ابھی وہاں پر بی ایس سی فزیو تھراپی چل رہی ہے, 16 اسکیل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. تو اب یہاں پر تو اب جب تک کہ آپ کا سروس اسٹرکچر نہیں بنتا, جب تک کہ آپ اس طرف نہیں آئیں گے, تو میں نہیں سمجھتی کہ ابھی ترقی کی منازل اوپر سے طے کرتا ہوا نیچے کی طرف گامزن ہے, کیونکہ جب تک آپ کی جاب اویلیبلٹی نہیں ہوگی. میں یہی آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی, آپ کے پاس ٹائم کم تھا. جو پروگرام کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ میں چکر لگاتے ہیں, وہاں پر وہ دیکھتے ہیں, اس کو سارا ایویلویٹ کرنے کے بعد وہ اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. پروگرام تو شروع ہو گئی, اس میں ایم ایس سی نیورولوجی بھی ہوتی ہے, مسکولوسکیلیٹل بھی ہوتا ہے, کارڈک ریہیبلیٹیشن بھی ہو رہی ہے, وومن ہیلتھ ایشوز بھی ہو رہے ہیں, بڑے پروگرام ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پھر میرا تو اپنے جو ینگ جو میرے بچے ہیں ان کو یہی مشورہ ہے کہ بیٹے جس طرح کہ میں نے سوچا تھا کہ میں نے پاکستان میں کام نہیں کرنا, تو آپ بھی نکلو اپنی جہاں جہاں پر آپ کو اویلیبلٹی ہے. 9/11 کے بعد امریکہ میں ذرا وہاں پر فل سٹاپ لگا ہے, کچھ امیگریشن والے پرابلم ہوئے ہیں, لڑکوں کو وہ نہیں لے رہے, تو آپ دوسرے کنٹریز جو ہے نا وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, آپ ضرور جائیں. بلکہ میں تو مشورہ ان کو یہی دوں گی کہ آپ وہاں سے ماسٹرز کریں تاکہ آپ کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو, آپ کنویں کے مینڈک نہ بنے, اور آپ کو پتہ چلے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لوگ یہ کہتے تھے جی کہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے اور اس کے لیے الیکشن کے بجائے سلیکشن پہ کام کرنا چاہیے تھا, کہ جو لوگ جنہوں نے پہلے کام کیا, جو پریویس کیبنٹ تھی جنہوں نے بل اپروو کروا لیا, تو اس کے بعد اس وقت وہ وہی ٹائم تھا جب ہمیں کونسل بن سکتی تھی, اسے اگر پراپرلی فالو اپ کیا جاتا. تو الیکشن ہو گئے, تو الیکشن کے بعد وہ کہتے ہیں کسی نے فالو اپ نہیں کیا. نہیں, یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پہلے تو سارا جو نا وہ الیکٹڈ تو نہیں تھے نا, سلیکٹڈ تھے. ہم نے خود, بلکہ میں آئی واز دا ویری ایکٹیو پرسن جو کہ سلیکشن میں نے پارٹ ادا کیا, بلکہ ہم نے جب وہ پورا پروٹیسٹ بھی کیا اس میں بھی میں تھی. تو اب ان کو کم از کم اس بات کا پتہ چلنا چاہیے تھا کہ الیکشن بھی ہوتے ہیں, جس میں کہ اب ان الیکشنز میں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ
بہت ایکٹیو لوگ جو کہ کمیونٹی کے لیے مددگار ہو سکتے تھے ان کو آگے آنا چاہیے تھا. اور ان کو میں نہیں یہ سمجھتی نعمان کہ میں بہت ایکٹیو ہوں یا میں بہت, میرا تو ایک آپ ایکسپیرینس ہے نا, میڈم صالحہ کے بعد میں سب سے زیادہ سینئر تھی, ٹھیک ہے, تو ہمارا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ ہمیں کچھ ٹائم دے دیں تاکہ ہم چیزوں کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کریں جس پہ ہمیں تھوڑے سے اختلافات ہیں, تو ہمیں موقع ملنا چاہیے تھا یا نہیں. اب اس میں چیئرمین پیپٹا جو ہے وہ ان کا کوئی رول نہیں تھا, بی او ڈیز کا جو ہے وہ کوئی رول نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن جب یہ ڈرافٹ گیا ہے اس کے لیے, اس میں ہمارے ہی جو پینل کے لوگ تھے جیسے عابد, منہاس, بینیش, یہ سب جو ہے وہ گئے ہیں وہاں پر. لیکن اس وقت کیونکہ ہمارا ٹینیور ختم ہو چکا ہوا تھا, یعنی اس گورنمنٹ کا, گورنمنٹ وہ مطلب لاسٹ میں وہ کر کے گئے. اب نئی گورنمنٹ آ گئی ہوئی تھی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے نا اس کے کچھ اور ہی, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ان کی پالیسیز ہی ڈفرینٹ تھی. اب اس کے اندر الائیڈ ہیلتھ ورسز یہ کچھ یہ تماشا جو ہے نا وہ شروع ہوا. الیکشن کے بعد جب آپ کو پورا اختیارات دے دیے گئے, پورا آپ کو آفس جتنی اسٹیشنری تھیں یا جو پیپٹا کے ہمارے پاس جتنے پلیٹ فارم تھے, جتنی باقی چیزیں تھیں, وہ ساری آپ کے ہینڈ اوور کر دی گئیں. نو ڈاؤٹ کہ اسٹے ہوا, لیکن اس اسٹے کو فالو نہیں کیا گیا. تو اب آپ کے پاس فل اتھارٹی ہے, تو اس اتھارٹی کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سوشل میڈیا پہ یا اخبارات میں باقی چیزیں نظر نہیں آتی. بیٹے ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا نا. دیکھیں جب اسٹے ہوا انہوں نے اسٹے نہیں اٹھایا. جب میٹنگ ہوئی اس میں کہا گیا کہ آپ اسٹے اٹھائیں, تو انہوں نے کہا کہ اسٹے نہیں اٹھایا جائے گا. جب ایک اسٹے ہے, نمبر 2 ابھی تک تو یہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, آپ کی جو پیپٹا پنجاب یہ رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ سارا جو ہے وہ مطلب جب دور بیٹھ کے آپ کو چیزوں کا نہیں پتہ چلے گا. وین وانس یو گیٹ ان ٹو, تو پھر آپ کو اس کا جو ہے نا وہ اندازہ ہوگا. ایک سمپل سی بات ہے, میں کسی کو انٹیمیٹ نہیں کر رہی. آپ کا ایک ریپریزنٹیو گروپ ہوتا ہے, جب آپ کوئی ہائر اتھارٹیز ہیں نا آپ ان سے ملنے جاتے ہیں. فرض کریں کہ میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے ٹائم لیا. اب یہ بہت ہی ایک فلشنس والی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. آئی وینٹ ٹو سی دا ڈاکٹر یاسمین راشد, کیونکہ میں اور سلمان ہم نے ٹائم لیا ہوا تھا, تو اس میں دوسرا بھی ایک گروپ وہاں پر پہنچا ہوا تھا. اب آپ اپنا کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں نا کہ اگر تو ہم الیکٹڈ لوگ تھے تو پھر اس میں دوسرا گروپ جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہا تھا. تو اس طرح سے ہم اپنے اختلافات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر گروپنگ ہے. کسی بھی پروفیشن میں بیٹے گروپنگ جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو ویک کرتی ہے. جب آپ کے پاس بجائے فائدہ ہونے کے آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیں کہ بھی چلے جو ڈیسنٹ اور سینسیبل جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے. یہاں پر میں ایڈ کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عامر جو ہے نا اس کی بہت زیادہ اس کا کام ہے, بہت زیادہ کنٹریبیوشن. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ ورک. لیکن خالی ایک عامر کے سے تو پوری پیپٹا نہیں چلے گی نا. ایک یہی کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو پہلے لوگ کام کر رہے تھے, اگر انہی کے ساتھ مل کے ہم الیکشن کروانے کے بجائے ایک ٹیم ورک میں کام کرتے تو ہم آج تک اپنی کونسل بناتے. بیٹے میری بات سنیں, میں نے تو نہیں الیکشن کرائے تھے نا. الیکشن کرانا تو پیپٹا کا کام تھا, اس میں ہم نے جو ہے وہ جو شمولیت اختیار کی تو ہم جیت گئے. اب جیت میں بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں, جیت میں جو بات تھی نا, آپ دیکھیں کہ میرا کوئی فل فلیج کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جس میں میرے پاس کوئی 500 بچہ جو ہے نا وہ میں نے رجسٹرڈ کر کے بیٹھی ہوئی. میرا کوئی بڑا کلینک نہیں تھا. ہاں میرے جو آنے والے جو نیو جو چیپ تھے, جو ینگ جنریشن تھی نا فزیکل تھراپسٹ, اس نے ہمیں ووٹ کیا, اور ساؤتھ والے فزیو تھراپسٹ ہیں نا انہوں نے ووٹ کیا کہ ہماری کمیونٹی کے اندر جو کچھ مسائل ہیں جو جن کی طرف ان کو توجہ نہیں جا رہی تو کچھ چینج آئے. اب یہ بتائیں پی ٹی آئی کیوں آئی ہے؟ چینج لینے کے لیے کہ مطلب اب ان کو کام کرنے دے رہے ہیں نا, کرنے دیں کام, تاکہ ان کی کیا پالیسیز آتی ہیں کیا ہوتا ہے. جب آپ مطلب اسٹے نہیں اٹھا ایک بھی, نہ کوئی آفس نہ کوئی اسٹیشنری. یہ چیف جسٹس کے میں وہاں پر پیش ہوئی اور وہاں پر ان کو کہ 100 موٹر ایکشن کے لیے میں نے ان کو کہا, وہاں نیوز پیپر میں شور مچا. اس کے علاوہ ایچ ای سی میں گئی, ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملی. پھر ہماری ہی ٹیم کے لوگ ہیں جو کہ اسلام آباد میں جا کے تو ڈرافٹ کے پیچھے گئے. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے رسپیکٹڈ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی ساتھ گئے. ہم ایک سٹیج پہ سارے کام
کر رہے ہیں، لیکن لوکل جو تھوڑے بہت کام تھے اگر کوئی نیو فیسز اس میں شامل ہو گئے تھے تو بیٹے برداشت کر لینا چاہیے تھا کہ نہیں. اب اولڈ فیسز مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے کام نہیں کیا، بہت کام کیا. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. بیٹے اپنے کلینک سے اٹھنا اور اس کے بعد اپنا ہر ایک کی پرائیویٹ لائف ہے اس کو اس پہ کمٹمنٹ کرنا، باہر نکلنا، کمیونٹی کے لیے کام کرنا. جس طرح یہ ایک نشہ ہوتا ہے نا، آپ سگریٹ پیتے ہیں یا کچھ اور، تو یہ بھی ایک نشہ ہے. اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اس کا پیشن ہے، جن کو ان کا پتہ ہے کہ میں نے یہ کام یہ اس طرح سے کر کے کرنا ہے. وہ گروپ سامنے آنا چاہیے. وہ گروپ جو ہے نا وہ آئے، اس میں سے لوگ سلیکشن سے ہی کیسے آئیں گے، الیکٹ ہو کے آئے. میم آپ ہمیں یہ بتائیں گی کہ فزیو تھراپی کمیونٹی کے حالات کس طرح سے بہتر کیے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں مشرومنگ پہ بات کروں گی. بیٹے بات یہ ہے، اب سمپل ورڈز میں آپ کو بات سمجھاتی ہوں کہ ہماری ایک دکان ہے، بزنس کر رہے ہیں ہم لوگ، اور اس بزنس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں جو کہ ہم نے سیل کرنے ہیں. اب جو خریدنے آ رہا ہے نا وہ اپنی پاکٹ دیکھتا ہے، اور وہاں پر آ کے وہ جو مطلب وی آر سیلنگ ایجوکیشن، تو وہ اس میں اب جو ہے نا میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کیریئر کونسلر ہونے چاہیے. کیریئر کونسلر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں ہر یونیورسٹی میں. بیفور ٹو گو ٹو ہیو اینی پروگرام، کیریئر کونسلرس آپ کو بتائیں کہ مارکیٹ میں آپ کی اویلیبلٹی کیا ہے اور کہاں کہاں تک جاب جو ہے وہ ملتی ہیں. اب تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں، یا پیرنٹس جو ہے نا وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ اپنے بچے کے جو ہے نا وہ اتنے پیسے آپ لگا رہے ہیں تو ان پیسوں کا جو ہے وہ بعد میں کیا نکلے گا. لیکن پھر بھی اس میں پھر بھی میں نہیں سمجھتی کہ اس میں فرسٹریشن کی بات ہے. یہ اتنا اگر آپ اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے نا اس کو آپ امپروو کر لیں گے تو یہی بچے جو ہے نا وہ ایک فزیو تھراپی یہ کام کریں گے، فیلڈ میں کام کریں گے، وہ پرائیویٹ کام کریں. ایک فزیو تھراپسٹ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف جو ہے نا وہ ایک پلنتھ چاہیے جس کے اوپر کہ وہ مینیپولیشن کرے. اس کو کوئی ہیوی مشینری نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. they can start from the first step and then they can open the numerous clinics. اس میں تو کوئی نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی جو حالات ہیں وہ تو سب کو تو اتنی جابس نہیں دے سکتی نا. آپ نے اب پروگرام شروع کیے ہیں، لیکن یہ اس بات کے لیے مجھے آئی ایم ویری سوری اباؤٹ دیٹ، مجھے اس کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا. لیکن جب میں پیپٹا کی پریزیڈنٹ پچھلے سال سلیکٹ ہوئی ہوں اور میں 2-3 دفعہ جو ہے وہ HEC میں گئی ہوں، اور پھر میں نے جب وہ دیکھا ہے تو میرے لیے بہت ہی زیادہ یہ ایک پینفل سچویشن ہے کہ 108 ٹوٹل ادارے ہیں جس میں کہ 83 جو ہیں اونلی ان پاکستان، یہ پنجاب میں، اور پنجاب میں 2 کمروں کے میں یہ اسکول کھلے ہوئے ہیں. فزیو تھراپی جو ہے ایک بہت ٹیکنیکل ڈگری ہے جس کو نان ٹیکنیکل بنا دیا گیا ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے ٹیچر جنہوں نے کہ ہمیں انیٹمی اور یہ فزیولوجی، بایو کیمسٹری، یہ بیسک سائنسز کنگ ایڈورڈ کے ٹیچرز نے پڑھائی، جس کی وجہ سے ہم کمپیٹ کر گئے. اب ایک میں نے سنا ہے، نام نہیں لوں گی پھر لوگ بڑے ناراض ہو جائیں گے، کہ ایک بندہ شروع ہوتا ہے انیٹمی اور فزیولوجی پڑھانا اور وہ پورے انسٹیٹیوٹس میں پڑھا کے نا شام کو نکل جاتا ہے. تو اگر آپ کے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشنس یہ رہیں گے تو پھر آپ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر لیں گے نا، پھر اس کے اندر آپ پروفیشنلز جو ہیں وہ نہیں آپ وہ پیدا کر سکتے. میم الیکشن کے بعد جب سارے ایشوز چل رہے تھے، اسٹے آ گیا، اس کے بعد آپ نے پھر نہیں، کس بات کا اسٹے؟ میری بات سنیں، کس بات کا اسٹے آیا؟ دھاندلی میں نے کی تھی یا کیبنٹ نے دھاندلی کی تھی؟ میری بات سنیں، آپ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، رجسٹریشنز ہوئی تھی، اور اب تو اس بات کا تو وہ جو رجسٹریشنز ہیں، ہم نے جتنے لوگوں کی رجسٹریشن کرائی، ایک بندے کا ریکارڈ جو ہے نا وہ وہاں پہ اندر سبمٹ کرایا گیا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے پیمنٹ بھی ان کی دی گئی، اتنا پیسہ بھی اکٹھا ہوا، وہ کدھر ہے؟ میم یہاں پہ یہی بات دوسرے پینل والے کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشنز کیوں نہیں کرنے دی گئی، اور اگر نہیں تو کسی کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اسٹے اٹھاتے انویسٹیگیشن کر لیتے. اب میری بات سنیں، یہ آئی ریمین ویری ایکٹیو. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں گی، آج میں بالکل آپ کو آپ کے فورم پہ یہ بات کر رہی ہوں کہ پھر پنڈورا باکس کھلنا تھا. ایک اسٹے ہوا، اب اس کے بعد جب ہونا تھا نا تو اینڈ میں ہم بہت ویک ہیں کیونکہ ہماری تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تو کوئی اپنے پرسنل نام پہ اتنے پیسے کیسے رکھ سکتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ ہم سارے ہیلتھ پروفیشنل ہیں،
ہم کمیونٹی کے لیے کام کریں، بجائے کہ ہم کسی اس طرح کے جھگڑوں میں پڑتے، بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے نا اپ سائڈ کے اوپر ہو جائیں۔ اب نہیں، ان کو نہیں چاہیے، ان کو کام کرنے کے لیے کوئی ایکٹیو لوگ نہیں چاہیے۔ بٹ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ میں نے اپنا جو نقصان کیا وہ اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے کیا، جتنی میری کریکٹر اسیسینیشن ہوئی یا جتنا میں نے یہ مطلب بات کرنے سے پہلے یہ سوچتے نہیں کہ یہ بندہ کیا ہے۔ رسپیکٹڈ یہ جو میڈم زارا بھٹی صاحب اور اس کے علاوہ جو ہے سمیہ، یہ سارے میرے سینئر اور ہم ایک ہیں، سمجھ آگے نا۔ لیکن یہ بات کرنے سے پہلے یہ جونیئر لوگ جو ہے نا یہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ان کا ہمارے جو ہے نا وہ کیا، یہ تو اسی طرح ہوا نا جب میں اٹھ کے توبہ استغفار لطیف صاحب کو کچھ کہہ دوں یا میں خالد سعید صاحب کو کہہ دوں، مطلب ہماری کیا مجال ہے کہ ان لوگوں کی جو سروسز ہیں آج بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں۔ یہی بات ہے کہ ابھی ہماری فیلڈ ایوالو کر رہی ہے، جی ہمیں بالکل، بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا، تو مسائل تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ جی بالکل، پچھلے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، تو اب کنکلوژن ریمارکس آپ کیا دیں گی کہ ہم کس طرح سے اکٹھے ہو کے متحد ہو کے یہ فیلڈ کے لیے کام کریں، اسٹرگل کریں، اگین الیکشن کروائے جائیں اور اگین کچھ اس طرح کے مسائل ہوں، یا اب سلیکشن پہ کام کرنا چاہیے، ٹیم ورک پہ کام کرنا؟ اب آپ یہ دیکھو نا، اب کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ سلیکشن ہی ہوگی جب بھی ہوگی، نہیں اب ہم پھر اب دوسرا گروپ جو ہے نا اب اس کو جانا چاہیے اسٹے کی طرف۔ یہ تو اس طرح اب کھلتا ہے، تو بیٹے کمیونٹی میں اس طرح نہیں ہوتا، آپ کو بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اٹس ناٹ اے پرسنل، یہ کوئی پولیٹیکل سیٹ نہیں ہے جس کے اوپر آپ کمپیٹ کر رہے ہیں یا کچھ۔ آپ اپنے ذہن میں اگر وہ معصوم بچے جو کہ ڈگری ہاتھ میں پکڑتے ہیں، آئی گاٹ اٹ ٹیئرس ان مائی آئیز آن دیٹ ڈے وین آئی گاٹ ایڈورٹائز 6 سیٹس ایٹ LGH، اور وہ میرے جو فزیو تھراپسٹ ہے نا وہ تقریباً کوئی 400 بندہ جو ہے نا وہ ڈگریز ہاتھ پہ پکڑے وہ لائن میں لگا ہوا تھا، تو آئی واز کرائنگ ایٹ دیٹ ٹائم۔ آپ بلیو نہیں کہ مطلب مجھے بالکل نہیں اچھا لگا کہ یہ پروفیشنلز ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے دل میں سمپتی رکھتے ہیں، اگر واقعی آپ مطلب اپنے پروفیشن سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے سارے اختلافات بھول کے تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے میرے پاس جاب ہے، میرے پاس ایک سیکیورٹی ہے، کسی اور کے پاس بھی ہے، کوئی اور بھی اچھا کام کر رہے ہیں، سارے اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کام کے نتیجے میں ہمارے جو آگے ینگ لوگ ہیں وہ کتنا سفر کر رہے ہیں، یہ لمحہ فکر ہے۔ کس طرح سے ہم یونائٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یونائٹ ہیں، آپ بالکل آپ یقین کریں گے۔ میں نے آپ کو جب آپ سٹارٹ میں آئے تھے تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ آئی ریفرڈ ون آف دا پرسن ٹو اینی کلینک، جس میں کہ سوشل میڈیا پہ بہت وہ وار تھی، وہ بھی میرے اس کے اندر جی وہ میرے ساتھ ایڈ تھے، تو وہ جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے اس کو۔ جب میں نے ان کو ریفر کیا انہوں نے اتنا اچھا پروٹوکول دیا اور انہوں نے کہا کہ میڈم تو میری ماں ہے، تو وہ بندہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا سوشل میڈیا پہ اتنی لڑائیاں اور آپ کا، ویسے میں نے کہا یہ تو ہمارا لگا ہی رہتا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ کوئی پرسنل نہیں ہے، یہ پرسنل چیزیں نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سارے لوگوں کو، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو جو بیٹھے اور اپنے یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کو آپ چھوڑ دیں، بڑے ہو جائیں۔ بات کی کہ سوشل میڈیا پہ ہمارا ایک امیج ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن پرسنل لائف میں آپ نے جس طرح ایگزامپل دی کہ سر عامر سعید نے بہت زیادہ پروٹوکول دیا، اسی طرح ہم عامر کی کیوں بات کرتے، پرٹیکولرلی عامر کی نہیں، اشفاق از ویری ویری ڈیسنٹ اینڈ ویری اوبیڈینٹ ٹو می۔ جب بھی وہ بہت اچھے طریقے سے وہ مطلب رسپیکٹ کرتا ہے، اسی طرح سے اور لوگ مطلب اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں چیئرمین ہوں، تو جب بھی میں گئی ہوں میرا خیال ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوبیڈینٹ ہیں، ہیلپ کرنے والے ہیں۔ بس اب یہیں پہ میں یہ بات کرنے لگا تھا کہ ایک پرسیپشن یہی ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اس ٹرینڈ کو چینج ہو جانا چاہیے۔ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح اکٹھے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ایک ہی موقف کے اوپر نہیں۔ ڈیڈ یو سی اینی ریمارکس فرام می یا کسی، وہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو کہ اب جب دیکھیں نا جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ مطلب کوئی اختلافات ہوں تو وہ پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی فیڈ بیک دے دیتے ہیں،
جس طرح کہ یہ پچھلے آپ کے پچھلے انٹرویو میں نے کہا تو وہ پھر کیا میڈم آپ ڈائریکٹ آپ کسی کو اٹیک کر رہے ہیں، اتنے سینئر بندوں کو آپ نام لے کے نا ان کا نام لکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا پی ایچ ڈی ہے. میری بات سنیں، پاکستان میں کیا پی ایچ ڈی آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے؟ جو پی ایچ ڈی نہیں ہوں گے، میری بات سنیں، پی ایچ ڈی تو وہ ہے نا. پھر میں نے اپنے پی ایچ ڈی پروفیسر کو دیکھا ہے جو زمین کے اوپر بیٹھ کے نا پیشنٹ کا لیمب اپنے کندھے کے اوپر رکھ کے اور وہ جو ہے نا وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا تھا. تو اب یہ جو پی ایچ ڈی اسکالر پھر کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اس کو پھر ڈیفرینشیٹ کر دینا چاہیے نا کہ ایک اکیڈیمیا کی سائڈ پہ ہے اور دوسرا کلینکل. نہیں، اب یہاں پر جب کلینک میں ہر ایک نیا پیشنٹ اور ہر ایک نیا دن بیٹے مجھے ایک نئی بات سکھا کے جاتا ہے، اور آئی نیور ایور کلیم مائی سیلف ایز اے ٹیچر. آپ یقین کریں کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں ابھی تک ایک لرننگ سٹیج میں ہوں اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھتی ہوں، اور میں سیکھتی رہوں گی جب تک کہ میری مطلب سانس چل رہی ہے. میں سیکھوں گی، لیکن مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں پتا، کیونکہ یہ سارا جو فائنل جو علم ہے نا وہ تو اس پروردگار کی ذات کے ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ اس وقت پریزیڈنٹ پیپٹا پنجاب ہیں، تو کیا اسٹیپ لیں گی کہ ہم سارے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ایک ایسی پکچر دکھا دیں کہ ہم سارے اکٹھے ہیں؟ نہیں، یہ تو بالکل ہم بلا مبالغہ میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں، یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا نہیں، وہ تو ایک آپ یہ سمجھے کہ میں نے پہلے کہا کہ پروفیشنلی وی آر ناٹ میچورڈ، جس کی وجہ سے یہ حرکتیں ہوئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وی آر یونائٹ، اور ہم اپنے پروفیشن کے لیے آخری حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم بالکل اپنے بچوں کو ہم نے بے سہارا نہیں چھوڑا ہوا جو بھی ہم سے ہوا. لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. آپ کو پتہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ہمیں الائڈ میں ڈالتے ہیں، ڈال بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری 5 سال کی ڈگری ہے، اور اس کو اوبویسلی ان کو نا علیحدہ سے کونسل بنانی پڑے گی. وی ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ آئی وش یو اے ویری گڈ فیوچر ان ہینڈ. کوئی فالو اپ کر رہا ہے اس سارے پروجیکٹ کو؟ بیٹے ابھی تو سب لوگ جو ہے نا وہ ہم لوگ سب سے بڑی جو ڈرا بیک ہوا ہے نا بیٹے، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، ہر کوئی مطلب اور اچھا کام کر رہا ہے، لیکن آپ کے علیحدہ ہر جگہ پہ کام کرنے کا اتنا رزلٹ نہیں نکل کے آ رہا نا. اور وہی وہ کسان والی وہ جو ہم جی بالکل وہ والی اگر ہم نا کوئی ایس او پیز بنے، پالیسی بنانا گورنمنٹ کا کام ہے، پیپٹا کا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے تو انٹیمیٹ کرنا ہے کہ بھی یہ یہاں پر نا ڈرا بیکس ہو رہی ہیں، یہ خرابیاں ہو رہی ہیں. ہم تو ارباب اختیار کو تو وہ بتا دیں گے. میری جتنی کیپیسٹی تھی میں اس کیپیسٹی سے بڑھ کے میں نے فردر اسٹیپس لیے. جیسے آپ کو پتہ چیف جسٹس کے پیش ہو گئی تھی، اس وقت بڑی موٹیویشن تھی، دل کے اندر تھا کہ یہ ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کونسل بنانی ہے کہ جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب جو ہے نا سو موٹر یہ نوٹس لے لیں اور ہمارا جو ہے نا وہ کام کہیں پر بن جائے اپنے کانٹیکٹس اپنے یوز کر کے. تو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے عورتوں کے بڑے کم کانٹیکٹس ہوتے ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ اس میں پھر وہی بات ہے کہ آپ نا ٹیم ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے، جس میں کہ بہت انرجیٹک اور جو وہ لوگ آئے. بینش از گڈ کہ مطلب اس کو بیچ میں رکھیں تاکہ وہ ریپریزینٹ کر سکتی ہیں ہمارے سارے پینل کو. یہاں پہ آپ میڈم بینش کا ذکر کر رہی ہیں، تو میڈم ڈاکٹر شازیہ رفیق کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شازیہ از گڈ. شازیہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے بہت اچھے کام کیے ہیں. مطلب آپ یہ جتنا بھی ہیلتھ میں آپ کا گورنمنٹ سیکٹر میں جو آپ کے یہ ساری پروموشنز وغیرہ انہوں نے کروائی ہیں، تو میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جو پچھلی بھی کیبنٹ کا. تو شی ریمین مائی اسٹوڈنٹ، اس کی میں ریسرچ سپروائزر ہوں یہ جو ایم فل میں. تو کس طرح سے وہ شی از اے نائس پرسن، کیسے وہ کہہ سکتی کہ میڈم یا کوئی وہ ایک علیحدہ بات ہے بیٹے کہ یہ ایک ایشو چلا مے بی کہ وہ رائٹ تھے، لیکن کیونکہ میں اس کے اندر نہیں تھی مجھے اب کیا پتا کہ وہاں پر کیا یہ ان کی دھاندلی تھی، پچھلی کیبنٹ میں نہیں تھی. تو آئی کیپٹ سائلنٹ اور میں نے اپنے آپ کو اپارٹ کر لیا کہ یہ بہت زیادہ کچھ ہے جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی ڈسکشن ہوئی. نا اب پچھلے تقریباً 1.5-2 سال کے عرصے میں دوسرے جو ہمارا پینل تھا انہوں نے بھی کوئی ایکٹیویٹی شو نہیں کی. انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ الیکٹڈ پریزیڈنٹ پیپٹا پنجاب ہیں
تو اس لیے بھی انہوں نے کوئی کارروائی یا کوئی کام آپ کے اگینسٹ نہیں کیا، لیکن وہ انتظار کرتے رہے کہ اب آپ نہیں کرنے. آپ اس طرح کریں، لیٹ اس بریک دا آئس، لیٹ اس بریک دا آئس، کم ٹو دا ریالٹی. سب کی موجودگی میں جس طرح کہ ہمارا جو ہے نا وہ اوتھ ہونا چاہیے، سارے مل کے دوبارہ سے ہمیں فنکشنل کریں، اپنا اسٹے اٹھائیں اور لیٹ اس ڈو ورک فار دا کپل آف ایئرس. تو یو کین سی کچھ ہمیں بھی فائنینسز ملے، میری بات سنو نا، کچھ ہمیں بھی اسٹیشنری ملے. اب جب ہم جاتے تھے کہیں، فرض کریں ہم نے کوئی لیٹر ڈالنا ہے یا ہم نے منسٹر کے پاس جانا ہے یا جو بھی ہم نے، دوسرے پینل والے یہی کہتے ہیں کہ آپ کو لیٹر ہیڈ اسٹیمپس کچھ بھی نہیں. کہاں بتاؤ، میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک نہ کوئی پیسہ تھا نہ کوئی کچھ تھا. جو کچھ بھی لگایا ہم نے اپنے آپ خود پرسنل. اب آپ دیکھو سارا دن یہ چیریٹی کا کام ہے. میری بات سنیں بیٹے، کمیونٹی کے لیے کرنا ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے. اب جو لوگ اسلام آباد جاتے ہیں تو وہ کوئی فیول کے اور وہ تو ساتھ جاتے ہیں نا. تو اگر آپ نے واقعی اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے تو پھر اس طرح کا تو آپ کو تھوڑا بہت وہ کرنا پڑے گا. لیکن ہاں جو بالکل ٹائم دینا پڑے گا. آفیشیلی اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. اس کے اندر میرا نہیں خیال کسی کے ساتھ. ابھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر رفا میں، وہ یہ جو شکیل صاحب نے کرائی تھی، تو وی ول آل ٹوگیدر. وہاں پر کسی نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا تھا. ہاں البتہ میں نے اس میں میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ لوگ یہ جو ہے نا وہ اٹھائیں یہ جو آپ کا جو اسٹے. تو مجھے فیڈ بیک ملا تھا کہ یہ اسٹے نہیں اٹھ سکتا. تو پھر ٹھیک ہے، نہیں اسٹے اٹھ سکتا، پھر آپ وہ کون سا یہاں پر یہ جو ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن ہے. مشرومی کی بات کرتے ہیں جی، اس وقت ہمارے 2 انسٹیٹیوٹس ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں ان دونوں انسٹیٹیوٹس نے سب سے زیادہ ایفیلیشن دی ہوئی ہے. تو اس مسئلے پہ کس طرح سے قابو پایا بیٹے پھر وہی بات آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا کام ہے انٹیمیٹ کرنا. یہ تو آپ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے تو آپ سوئی رہے گی. اتنا کا ہوگا کہ جگانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں گورنمنٹ کو جگانے کے لیے آپ کے پاس فنکشنل پیپٹا آپ کا جو ہے نا وہ ایک پینل ہونا چاہیے جس کی پوچھ گچھ ہو نا، باقاعدہ طور پہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کو یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی، آپ کیوں نہیں کر کے آئے، یا اس کا کوئی جواب بھی تو ہوتا ہے نا. جب آپ کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا بیٹے، آپ میں ایک انرجی آ جاتی ہے، آپ پھر وہ چیریٹی وہ کرتے ہیں. جب آپ کو ابھی مطلب فنکشنل ہی نہیں ہونے دیا. میرے جو بچے تھے نا، میں آپ کو یہ بتاؤں، جو دوسرے میرے گروپ ممبرس تھے، جو پینل میں دوسرے لوگ جو ساتھ الیکٹڈ تھے جنہوں نے کہ وہ کرنا تھا، وہ تو کہتے کہ میڈم یہ دیکھیں یہ کیا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں نہ کوئی لیپ ٹاپ، نہ ہمارے پاس کوئی اسٹیشنری، نہ ہمارے پاس. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارا آپ کا ایک آفس جو ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے. اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے چلایا تھا، کہ اس کے اندر 2 بندے بڑے فنکشنل تھے، ایک شازیہ تھی اور ایک عامر تھا. ان 2 بندوں کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے عارف بھی نظر آتا تھا. تو یہ ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہاں تک چلا. میم ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس وہ اپنے سینئرز کی عزت نہیں کرتے، ان کو بڑی ڈس رسپیکٹ کے ایلیمنٹ سے دیکھتے ہیں، اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام پرائیویٹ اداروں سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اپنے سینئرز کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ برتتے ہیں. آپ کے خیال میں واقعی پرائیویٹ اداروں سے گریجویشن کرنے والے فزیوتھیراپی کے اسٹوڈنٹس، ان کے اندر یہ بدتمیزی کا ایلیمنٹ زیادہ پایا جاتا ہے، یا یہ ایک مت ہے، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیٹے بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، یہ ہمیں بہت بتایا گیا تھا. لیکن بالکل میں آپ کی بات سے ایگری ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ سیکٹر کے جو بچے ہیں، جیسے کنگ ایڈورڈ کے ہوئے، اے ایم سی کے ہیں، اسی طرح سے چلڈرن ہاسپٹل کے بچے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ریگولر وارڈز ہیں، ریگولر ان کا جو ہے نا وہ ان کے اوپر بے شمار جو لوگ ہیں نا وہ ان کے ساتھ وہ منسلک ہیں، اور رسپیکٹ کا عالم بھی ہے. بے شک وہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہاں پر رولز اتنے سخت ہیں کہ آپ کو وہ ٹرمینیٹ کریں گے یا آپ کو وہ نکال لیں گے. لیکن پرائیویٹ یونیورسٹی میں جو ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں پے کر رہا ہوں، یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ میں سارے جو پرائیویٹ یونیورسٹیز والے یہ نہ آپ کہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بے ادب ہیں، بہت اچھے بچے ہیں ان میں بھی. یہ جو تربیت ہے یہ تو گھر سے آتی ہے نا.
آپ وہاں سے سیکھتے ہو، اور اس کے ساتھ آپ کا استاد ہوتا ہے جو کہ یہ آپ کو اور زیادہ پالش کر دیتا ہے اور آپ کو ہر جو ہے نا وہ اسٹیپ پہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز والوں کی ذرا تھوڑی سی جو ہے نا رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے کہ ان کی کریکٹر بلڈنگ کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جب یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا یہ کلینک میں آتے ہیں تو پھر یہ کک آؤٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں تو یہ اس طرح کا رویہ جو ہے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. میں معذرت کے ساتھ آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ بہت سے لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جنرل ہاسپٹل میں ٹیکنالوجسٹ کی پوسٹ پہ ہیں، تو اس الزام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل نہیں. یہاں پر میں بورڈ آف مینجمنٹ کی سیٹ پہ بیٹا کام کرتی ہوں، اور اس سیٹ کا نام ہے سینئر فزیکل تھراپسٹ. وین آئی کیم بیک فرام USA تو میرے لیے ایک سیٹ کریٹ کی گئی تھی یہاں پر، اور بورڈ آف مینجمنٹ اس وقت بن چکا ہوا تھا، تو انہوں نے میرے لیے اس وقت تو ٹیکنالوجسٹ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. سمجھ آ گیا؟ تو ٹیکنالوجسٹ کہاں سے آ گیا؟ ٹیکنالوجسٹ تو 2012 کے بعد کی بات ہے، وہ تو آیا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی اڑاتے ہیں جس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. یہاں پر کوئی ٹیکنالوجسٹ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہم نے جو 2 سال کا کورس شروع کروایا تھا، یہ جو ٹیکنیشین کورس، اور وہ ابھی رن ہو رہا ہے. باقی تو یہاں پر کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے، بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے. بالکل. آپ سے اتنی ڈیٹیل ہم نے آج بات کی، تو آپ ٹیک ہوم میسج کیا دیں؟ ہاں، ڈٹے رہو. اور مطلب یہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ویری ینگ، ان کے لیے بیٹے پڑھائی بہت ضروری ہے. یہ جو بچے میرے پاس آتے بھی ہیں وہ مجھے کہتے ہیں انٹرنشپ کرا دیں، تو میں ان کو پوچھتی ہوں کہ کون سی بک فالو کرتے ہو؟ کیا آپ نے کبھی او سلیمان کا نام بھی انہوں نے نہیں سنا ہوگا؟ تو یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے. اور کانسٹنٹلی آئی ایم ریویوئنگ دا لائسنس ایگزام. ایوری ایئر میں اس کو ریویو کرتی رہتی ہوں. بیٹے اب 70% جو ہے نا کارڈیو واسکولر آ گیا اور وومن ہیلتھ ایشوز آ گئے. تو یہ جو یونیورسٹیز میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کو ریویو کرے. وہ کنویں کے مینڈک نام بنے، وہاں سے نکلیں. ایک کوآرڈینیٹر کا یا پروگرام جو آرگنائزر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے باہر نکلے، باہر نکل کے دیکھے کہ ان کے اسٹوڈنٹ کی ٹریننگ کہاں کہاں ہو سکتی ہے. ہماری منسٹر صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم پرائیویٹ پبلک جو اس کے اوپر کام کریں گے، پرائیویٹ پبلک کولیبریشن پہ کام کریں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کبھی آیا کوئی کہ وہاں سے میڈم کوئی ٹریننگ کرا دی؟ بچوں کو ایک پرچی تھما دی اور بچوں کو کہہ دیا کہ جاؤ جا کے خوار ہوتے رہو، جو کہ ان ایتھیکل ہے. بیٹے یہ ان ایتھیکل بات ہے، ایتھیکل باتیں نہیں ہو رہی. آپ تو میں اسی وقت دیکھوں نا کہ ایک کوآرڈینیٹر کا مجھے پتہ ہے، میں آپ کو اسی لیے بتایا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ پروگرام جو ہے نا وہ کیسے کنڈکٹ ہوتے ہیں. بیٹے میں کسی نرسنگ ہوم میں کام نہیں کر کے آئی. فل فلیج نیو یارک کی یونیورسٹی کی اگر آپ رینکنگ دیکھیں نا تو اٹس اے ورلڈ رینوڈ یونیورسٹی، اور مطلب اس کا رینکنگ پوری ورلڈ میں 3 نمبر پہ ہے. تو اس کے اندر وہ جو اس زمانے کا پروگرام اور آج کیا ہوگا، تو اس کے اندر یہ کوآرڈینیٹر باہر نکلیں، اپنے بچوں کے لیے کلینکل اورینٹیشن جو ہے نا اس کا انتظام کریں. وہاں کا جو HOD بیٹھا ہوا ہے نا اس سے بات کریں اور ان کی اپنی موجودگی میں ٹریننگ کرا کے لے جائیں. دس از دا رائٹ تھنگ، بجائے کہ آپ پرچیاں بانٹ رہے ہیں. آپ کہیں جی انٹرنشپ کر کے لاؤ. کیوں کر کے لاؤ بھائی؟ دیٹ از یور رسپانسبلٹی ٹو میک اٹ پاسبل فار دی اسٹوڈنٹ. آپ اون کریں چیزوں کو، آپ اسٹوڈنٹ کو آن کریں. آپ ہوم ٹیک میسیج میں بیٹا میں بچوں کو یہی کروں گی، کہوں گی چاہے جو مرضی ہو رہا ہے، مشرومنگ ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے. آپ نے صرف محنت کرنی ہے. اور محنت کیا کرنی ہے کہ آپ نے اپنی اسٹڈی کو اگنور نہیں کرنا، آپ نے پوری اسٹڈی کرنی ہے. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں اتنا زیادہ ٹائم دیا، اور اس انٹرویو سے جونیئرس کو، ہمارے سینئرس کو، اور خاص طور پہ ہماری پوری فزیو تھراپی کمیونٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.